کنونشنل جو شادی کا طریقہ ہے اگر وہ خلاف سنت ہے تو اس کے خلاف ایک آلٹرنیٹ طریقہ بھی رہنا کہ یہ خلاف سنت نہیں ہے، یہ شرعی طریقہ ہے. تو آپ کے پرسنل پوچھ رہے آپ کے لیے، اب اتنی گہرائی میں نہیں جائیں گے اپن. انشاءاللہ اگر میں شادی ولیمہ کرنا چاہ رہا ہوں تو اگر میں اس چیز کو ریجیکٹ کر رہا ہوں، میرے پاس کچھ تو پروپوزل رہنا نا والدین کو بولنے کے لیے کہ بھائی یہ ایسا نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، میں ایسا کرنا چاہ رہا ہوں. تو اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیس بولیے آپ نے. 2 پروسیس بتاتا ہوں آپ کو میں. ایک سلیکشن کا مرحلہ بتاتا ہوں، دوسرا شادی کے طریقہ کار کا. جہاں بھی سلیکشن کے لیے جا رہے ہیں آپ، پہلے ہی بچے والوں کو خوش اخلاقی کے ساتھ ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے، تاکہ ان کو یہ نہیں لگنا کہ بچہ ابھی سے ڈومینیٹ کر رہا ہم لوگوں کو. تو آپ ان کو اچھا مسکراتے چہرے کے ساتھ بتائیے کہ ہم لوگ اسی جگہ رشتہ کرنے کے قائل ہیں دراصل جو لوگ مکمل سنت پہ نکاح کر سکتے. سنت کا ورڈ اتنا پھکا ہو گیا کہ شادی کا کھانا لینے والا بھی سنت بول رہا، خوشی سے جہیز لینے والا بھی سنت بول رہا. تو اسی لیے آپ جب سنت کا ورڈ لائیں گے وہاں کلیئرٹی دیجیے کہ میں نکاح اسی جگہ کروں گا، مسجد میں یا گھر پہ نکاح، اس کے فوری بعد ولیمہ. اب یہاں میں آپ کو پرسنلی آپشنز دے سکتا ہوں، چونکہ آگے والے کس مزاج کے ہیں، چونکہ حرام کا بھی مسئلہ نہیں ہے. ایک حالات زمین زمانہ ماحول کے حساب سے پریفریبل یہی ہے ایک ہی جگہ دونوں لوگ جمع ہو جائے، نکاح کی محفل ہو، اس کے فوری بعد ولیمہ ہو جائے، لوگ وہاں سے نکل جائے. اب اس کے فائدے نقصانات کے لیے ہم لمبی بحث نہیں کریں گے. ہزاروں ویڈیوز ہمارے، ہنڈریڈس آف ویڈیوز ہمارے پڑے ہوئے ہیں سوشل ریفارم سوسائٹی کے یوٹیوب چینل کے اوپر. آپ کو میں ٹو دا پوائنٹ بتا رہا ہوں کرنا کیا ہے ایگزیکٹلی. نمبر 1، بچے والوں کو صاف آپ بتائیے کہ نکاح اور ولیمہ ایک ہی وقت کریں گے. اگر آپ مناسب سمجھے تو ایک ہی جگہ نکاح اور ولیمہ کریں گے، تاکہ یہ لاکھوں کا پیسہ 2 ٹائم لوگاں جمع ہونے کی جو زحمت ہے، ہم اس سے لوگوں کو بچائیں گے، ان تکلفات سے ہم خود بھی بچیں گے. اچھا، یہ ایک بات ہے. پہلی چیز آپ جو بات بولے کہ اگر سنت کے طریقے سے ہو رہا تو اس وہاں پہ نکاح کرنے کا میں لائق ہوں، قائل ہوں، ورنہ نہیں ہوں، وہ بنیاد پہ رشتہ آپ ہٹا دیں گے. اگر رشتہ آپ کو اچھا آیا، سب کچھ میچ ہو رہا، لیکن لوگ بول رہے ہیں بھائی اتنی شدت پسندی اس چیز میں ٹھیک نہیں ہے، تھوڑی گنجائش نکالیے. وہیں پر آپ کو یہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہ لوگ کتنے اعلیٰ ظرف ہے، کتنے سمجھدار ہے، ضمیر زندہ ہے نہیں ہے، واقع اسلام کو سمجھے ہوئے نہیں ہیں، حالات کے حساب سے کچھ لچک ہوتا. ان تمام چیزوں میں یہ لوگ سمجھدار ہیں نہیں ہیں. اسی وقت آپ کو فیصلہ کرنا پڑتا. خوشحال شادی شدہ زندگی اگر گزارنا چاہ رہے ہیں آپ، تو اب یہ بات مان کے چلو کہ میرڈ لائف میں کئی اپ اینڈ ڈاؤنس ہوتے رہتے آپ کو. تو یہاں آپ کو ضروری ہے کہ سسرال والے کوآپریٹیو ہو، اچھے انڈرسٹینڈ کرنے والے ہو، بالخصوص سمجھدار لوگ ہو. تو حالات کتنے بھی خراب رہو، وہ لوگ سمجھداری کے ساتھ آپ کا ساتھ دے سکتے. یہ بات کے مسائل بول رہا ہوں. اس کا پہلے سے اگر چھوٹا سا ٹیسٹ لینا ہے، یہیں پہ آپ کو پتہ چل جاتا. اگر واقعی سمجھدار لوگ ہیں تو یہاں وہ لوگ آپ کو ساتھ دیں گے. اگر سمجھدار نہیں ہے، بیوقوف ہے، یعنی تو یہ لوگ کیا کہیں گے، یا بھی آپ جملہ استعمال ارے اتنا شدت پسندی کیا، تو آپ سمجھ جاؤ کہ ان لوگوں سے کیا توقع رکھتے ہیں آپ شادی شدہ زندگی کو لے کے. چونکہ ایسا تو نہیں نا کہ شادی کر لیا تو سسرال سے میرے کو تعلق نہیں ہے، پاسبل ہی نہیں ہے ایسا. جتنی اچھی خوشحال زندگی گزارنا چاہ رہے تو اتنا ہی زیادہ تعلقات اچھے بنائے رکھنا پڑتا آپ کو سسرال سے. تو وہ چیزوں میں یہیں پر آپ کو فیصلہ کر لے سکتے ہیں. آپ وہیں پہ سمجھ میں آتا ہے یہ لوگ کتنے سمجھدار ہے، کتنے اعلیٰ ظرف ہے. بالخصوص کسی بھی مولوی کے پاس آپ چلے گئے، جائز کا فتویٰ مل جاتا آپ کو. اب جس طرح کی آپ گفتگو کر رہے ہیں، اتنی شدت پسندی کیوں، تو رشتہ بھی ٹوٹ سکتا. اپوزٹ والے جا کے کسی بھی عالم سے پوچھ لیے کہ بھائی میں خوشی سے کھلانا چاہ رہا ہوں، میں خوشی سے دینا چاہ رہا ہوں، بچہ بالکل مان کے نہیں جا رہا، اب انہوں فوری فتویٰ دیں خوشی سے ہے تو جائز ہے. اب اس بنیاد پہ انہوں فیصلہ کرتے آپ رانگ بول کے. تو اسی لیے میں بول رہا ہوں کہ فتاووں کو بازو رکھو، حالات کیا چل رہے، ماحول کیا چل رہا، فائنانشلی حالات کیا چل رہے، شادیوں کو لے کے لوگ کس طرح مصیبت میں. ایک بڑا سبجیکٹ ہے نا، جیسے میں بولا کہ پورے ویڈیوز پڑے ہوئے ہیں ہمارے. یہ چیز اگر آپ سمجھے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریے 2-4 منٹ میں. سمجھدار ہو لوگ ہیں تو ایزیلی سمجھ جاتے. سمجھدار نہیں ہے، جیسا بھی میں ریپیٹ کیا، تو پھر وہ لوگ کیا کہیں گے، یا نہیں ہمارے دوسرے بچوں کی شادیاں ہم کریں نا، ہمیں تلوں کی دعوتوں میں گیا نا. میں بولتا ہوں کہ ایک سمجھدار آدمی ایسے گھرانوں میں جانا ہی نہیں بولتا ہوں. تو نہیں جانا تو یہیں پر تو آپ کو ٹیسٹ لینے کا موقع مل رہا نا. باقی کیسا ٹیسٹ لیتے آپ رشتے کی بات چیت میں؟ سب میٹھے میٹھے باتیں کرتے، سب اچھے باتیں کرتے. یہیں پہ آپ کو پتہ چلتا جب آپ سنت نکاح کی بات کرو، جہاں فتویٰ ملنے کے باوجود بھی نہیں، ہم فتوے کو نہیں مانیں گے، ہم سادہ نکاح کریں گے، تو وہاں آپ کو پتہ چلتا کہ وہ لوگ کتنے اعلیٰ ظرف لوگ ہیں. بالخصوص آج کے سماج کے حالات کے حساب سے ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں نہیں ہیں. اگر یہ قسم کے لوگ ہیں، کل آپ کے حالات کتنے بھی برے ہوتے، آپ آسانی کے ساتھ خوشحال زندگی گزار لے سکتے. کسی بھی چیز میں انبند ہو بھی رہا تو آپ کے ساتھ دے سکتے وہ لوگ. ایک لٹمس ٹیسٹ ہو جاتا کوئی بھی، وہیں پہ آپ کو فائدہ ملتا بروں میں. تو پہلے یہ بنیاد اگر بنا لیے کہ صرف سنت کے طریقے پہ نکاح اور ولیمہ کرنے والوں کے گھر میں دیکھنا، اس کے بعد آپ اپنے معیارات لگا لو، اس کے بعد کیا کرنا ہے کر لو. لیکن میں بولوں گا یہاں آپ کو میں پرسنلی یہ سجیسٹ کروں گا کہ جس طرح کی جو گفتگو کرنا ہے، یہ سیدھا اپنے سسرے صاحب کے ساتھ آپ خود کیجئے.
یہ بات میں اس لیے بول رہا ہوں، ہمارے پاس دلہے کو بات کرنا تو دور کی بات ہے، کئی مقامات میں تو دلہے کو لے کر بھی نہیں جاتے. اگر کئی جگہ لے کر بھی چلے گئے، بیچارے گونگے بن کے بیٹھ جاتے نا. سلیم صاحب بولتے کہ بسم اللہ کا دلہا خاموش بٹھا دیے، تو ایسا دلہا بنا کے خاموش بٹھا دیتے. اس میں ہوتا کیا معلوم، آپ کے والد صاحب یا آپ کے خاندان کے بڑے یہ لوگ اوپن ڈسکس نہیں کرتے. یہی تو وجہ ہے کہ جتنے شادیاں ہو رہے سب لے رہے، بعد میں جا کر پوچھو تو کیا بولتے نہیں بچی والے نہیں مانے. کیوں؟ بیچ میں بولنے والے کلیئر کٹ بات نہیں رکھتے. اپن سنت سے سادگی سے کر لیں گے. آپ لوگ تکلیف مت اٹھائیے، زیادہ بوجھ مت کریے، زیادہ تکلفات میں مت جائیے، زیادہ اسراف مت کریے. ارے مبہم کیوں بول رہے، سیدھا سیدھا بولو نا. مسجد میں یا تو گھر پہ نکاح کریں گے، وہیں سے ودا کریں گے، ہماری طرف سے کوئی بارات ہی نہیں آئے گی اور زیادہ لوگوں کو ہم جمع نہیں کریں گے. کلیئر کٹ بات نہیں کرتے. اچھا، اب یہ سب چیزیں جو بول رہے ہیں اپن، شادی سے لے کے دلہا مجلس میں محفل میں بیٹھ کے بات کرنے کے لائق رہنا، بولنا یہ سب باتیں، یہ معاشرے کو چیلنج کرنے والی بات ہے، اس کے منہ پہ تماچے والی بات ہے. ٹھیک ہے. اور آپ یہ قدم، یہ جتنے بھی قدم ہیں، جب تک آپ نہیں لے سکتے، جب تک آپ واقعی ان سب چیزوں سے ویل ورسڈ نہیں ہیں، آپ کو پہلے سے یہ سب چیزیں نہیں معلوم ہے، اور ایسی توقع اپن نہیں لگا سکتے کہ اپنے معاشرے میں زیادہ تر لوگوں کو ان سب چیزوں سے اچھی واقفیت رہیں گی. بلکہ تو اگر نوجوان اگر آپ کا سن رہے ہیں، تیش میں آ کے اماں ابا کی لڑائی کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے اس کا. تیش میں آ کے اماں ابا کو بولتے نہیں ایسا نہیں ہوتا، ویسا ہوتا، ایسا نہیں ہوتا، یہ سنت نہیں ہے، یہ غیر سنت ہے. لڑائی ہوتی، جھگڑا ہوتا، آخر میں ہونے کا وہی ہوتا. پریکٹیکل سولوشن یہ نہیں ہوتا کہ آپ دلہا جا کے دلہن کے ابا سے بات کریں. یہ تو بھائی ٹھیک ہے، بات ٹھیک ہے، صحیح ہے، ایسا ہونا چاہیے. وہ ایسی مثال ہے کہ آپ بول رہے ہیں آپ کو یہاں سے ملک پیٹ کو جانا ہے، بیسٹ طریقہ اس کا میٹرو ہے. ٹھیک ہے. اب آپ بول دیے بیسٹ طریقہ میٹرو ہے، میرے کو معلوم ہو گیا، سننے والوں کو معلوم چل گیا بیسٹ طریقہ میٹرو ہے. اب انہیں میٹرو بننے تک کا، پورا ہونے تک کا انتظار کرنے سے بہتر کیا یہ نہیں ہے کہ جو ملی فی الوقت پکڑو، جاؤ تو صحیح کم سے کم. سیم اگر آپ مثال اگر لے کے ڈالیں تو کلچر میں جو چیز واقعی رائج ہے، اس میں تھوڑا اونچ نیچ کر کے، اس میں اس کچھ حد میں رکھ کے اپنی چیزوں کو آگے بڑھنا بہتر ہے اس سے کہ بیسٹ طریقہ جو میٹرو کا ہے وہ طریقہ لے کے دنیا سے بغاوت کر لینا. آپ اماں ابا سے لڑ لے رہی ہیں، سب سے جھگڑے کر لے رہی ہیں، اور یہ چیز تو بالکل ممکن نہیں ہے کہ آپ جو ہے لڑکا دلہن کے ابا سے بات کرے. آج کل کے زمانے میں 95% اگر آپ لے لیے تو ناٹ پاسبل. تو یا کیا یہ بہتر نہیں ہوتا کہ میں جتنے چیزوں کو لمٹ کر سکتا ہوں اتنا کروں؟ ہونے دیں گے، نہیں ہونا تو نہیں ہو سکتا میرے سے، میں بہتر ہے لمٹ کر دیتا ہوں اس کو. یہاں آپ کو ایک چیز سمجھنا ہے، جیسا میٹرو وغیرہ کی مثال دی ہے، اتنی دور جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. سیدھی سیدھی بات یہ ہے، ذرا یہ جملہ آپ اپنے گھر میں بول دیے پہلے تو ہماری کیا ضرورت ہے جا کر لے کے آ جا تجھ بول دیتے سیدھا. برابر برابر برابر. ہماری ضرورت ہی کیا ہے، جا تجھ کر لے کے آ جا بول کے بول دیتے. ایک یا نہیں، اگر مان لو اس بات پہ آپ جا کر واقعی اپنے سسرے سے بات کر بھی لیے، ذرا وہ بات آپ کے گھر میں پہنچ گئی، اس بات آپ سے بھی زیادہ آپ کے سسرے کو لے کے بدگمان ہو جاتے ہیں. دیکھیں بڑوں کے بغیر وہ لوگ بھی بچے سے بات کر لیے، ابے سے جو اس کو پلٹا لیے. اب میں کیا بولوں، پورے بےخوفی خیالات ہیں. کیوں بتا رہا ہوں میں؟ ٹھیک ہے، بڑے لوگ جب یہ چیز سنیں گے تو ان کو لگے گا کہ ارے بچہ بہکا دے رہا، بچوں کو بگاڑ دے رہا. غور کرنے کی بات، کیوں اس طرح سے سولوشن بتا دیا جا رہا ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں. ہنڈریڈس آف کال بتا رہا ہوں میں، کالس 1 2 3 4 کی بات نہیں، پر ہنڈریڈس آف کالس ہے. کئی لڑکے جا کر سرنڈر ہو جا رہے اس وجہ سے کہ امی ابا نہیں مان رہے، امی ابا نہیں مان رہے. شادی کے معاملے میں کسی کے والدین ماننے کو تیار ہی نہیں ان چیزوں کو کرنے کے لیے. اگر کہیں والدین کو آپ ذمہ داری دے دیے، تائی جان خاندان کے بڑوں کو ذمہ داری دے دیے، کلیئر کٹ بات نہیں کرتے وہ لوگ رشتے کی بات چیتوں میں. اسی لیے زیادہ سے زیادہ دیکھ لیے تو الحمدللہ ہمارے شادی میں کوئی رسم نہیں تھا، کوئی منجا ہم لوگ نہیں کرے، کوئی سانچک ہم لوگ نہیں کرے. شادی کا کھانا اب وہ ان کی خوشی سے کھلا لیا لوگ. ارے انہوں کھلا لیے کیوں بول رہے بھائی، شادی تمہاری ہے نا، انہوں کیوں ورڈ کیوں لا رہے آپ؟ پھر بعد میں پوچھو نہیں بابا آپ انہوں کیوں بولے، ذرا ڈیٹیل سے گفتگو کریں گے آپ. پھر بعد میں انہوں بولتا ہے کہ ابا نہیں مانے ہمارے، امی نے، بعد میں پورے ایج کہانیاں ہیں. اس لیے میں بہتر یہ بول رہا ہوں، اب وہ اچھا پورا کرنا ہے تو بابا سیدھا سیدھا دھوم دھام سے کر لو نا. وہ تھوڑا دینداری کہیں کو جب کرنا ہے اچھا خوب وصول کر لو، خوب دکھاوے کے ساتھ کر لو. جب دینداری پہ جانا ہے اور آپ خود بول رہے ہیں کہ کوشش کرنا ہے، کوشش کرنا پڑ رہا، وہ کوششوں میں تھوڑے بہت تانے، تھوڑے بہت الزامات آ ہی جاتے خاندان کی طرف سے آپ کو. جب آپ کو کوشش کرنا ہی پڑ رہا تو تھوڑا کیوں، کمپلیٹ ہی کوشش کر لو نا. نہیں، وہ کمپلیٹ کوشش کی بات ہے، وہاں پہ ایک مار دو ٹکڑے والی بات رہتی وہاں پہ اگر ایسی حرکتیں کرنے کا. ایسا بالکل نہیں ہے، یہ ایک ڈر ہے، ایک فیئر ہے. اچھا آپ سوچیں، یہاں پر ہر جگہ یہی دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے سوچ رہے اپن، چاہے وہ والدین ہو، رشتہ دار ہو، نہیں وہ لوگ کیا سمجھیں گے. وہ لوگ کیوں نہیں سوچتے کہ بچہ کیا سمجھتا؟ وہ لوگوں کا پورا حق ہے. ہر جگہ ایسی ہے، دعوتوں میں بھی نہیں گئے تو خاندان والے کیا سمجھتے کہ
خاندان والوں کو کیوں خیال نہیں آتا کہ بھائی انہوں سنت پہ چلنے والا ہے, اگر انہیں بولنے کے باوجود بھی میں سنت کے خلاف کر رہا ہوں, انہوں کیا سمجھتے کہ آج تک کسی نے سوچا؟ آپ کیوں سوچ رہے جب انہیں آپ کا نہیں سوچ رہا تو؟ خیر بات لمبی ہو جا رہی, سویٹ اینڈ شارٹ یہ ہے, اگر آپ اس خیال میں بیٹھیں گے, میں پورا کانسیپٹ سناؤں گا, گھر والے بالکل راضی نہیں ہوتے, ایسا تو شادی کا ٹاپک نہیں ہے, دیگر ہزاروں ٹاپکس ہے جس میں والدین مانتے نہیں. کسی بھی والدین کو آپ بولو میں تجارت کرنا چاہ رہا ہوں, نہ کرے بابا, سیف اینڈ سیکیور نہیں ہے, کچھ بھی اوپر نیچے ہو سکتا, جاب کر لے سیکیور ہے, وہ کیا بولتے ہیں. کسی بھی والدین کو دیکھ لو, جاب کے اوپر رغبت دلاتے آپ کو, بزنس کے اوپر رغبت نہیں دلاتے. ایسا ہزاروں مسئلے ہیں بھائی. بچہ ذرا بڑا ہونا شروع کر دیا تو پھر انہیں کم سے کم 40-45 کے آنے تک اس کے پیچھے پڑے ہوئے رہتے قدم قدم پر. شادی کا ٹاپک نہیں ہے نا. اسی لیے میں کیا بول رہا ہوں, ذہن سے ذرا یہ فیئر ہٹا کے پہلے گھر والوں کو کلیئر بتا دینا ہے, کلیئر کہ میں شادی کے معاملے میں اس نہج پہ ہوں. اگر یہ نہج نہیں ہے کہ مجھے مسجد میں نکاح چاہیے یا گھر پہ, اس کے فوری بعد مجھے ولیمہ چاہیے, کیوں چاہیے وہ ڈیٹیل ایکسپلین کرو. آپ آدھا گھنٹہ کیوں نہ ہو, آپ کیوں سنت پہ کرنا چاہ رہے ہیں, فائنانشیل ریزنس کی وجہ سے کرنا چاہ رہے ہیں, سنت کی وجہ سے کرنا چاہ رہے ہیں, اپنے گھر والوں کو پہلے اچھی طرح بٹھا کے سمجھاؤ. سٹارٹنگ سٹیج میں مخالفت ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ ہوتا, ناراضگیاں ہوتی ہیں, امی جان ناراض ہو جاتے, بعد میں بھی آپ کنٹینیو اسی پیچھے پڑ گئے نا, خاموش بیٹھ نہیں پڑتا ان لوگوں کو. پرابلم کیا ہے, یہ لیول کا کوئی کرتا نہیں. فرسٹ اٹیمپٹ کرتے ہی والد صاحب پکار لیتے, امی جان ناراض ہو جاتے, اب انہوں ٹھنڈے پڑ جاتے, نہیں بھائی امی ناراض ہو جائے اور ہمارے, یا نہیں تو پھر وہ حدیث لے کے آتے امی ابا کو ناراض کرنا, ماں باپ کو ناراض. ارے سمجھنا نہیں چاہ رہے کہاں ناراضگی. اللہ کا معاملہ, قرآن کا معاملہ, حدیث کا معاملہ, سیدھا سیدھا مخلوق کی اطاعت میں خالق کی معصیت نہیں کی جا سکتی. یہ ایک فارمولہ یاد رکھنا ہے آپ کو. اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کرنا ہے, رب کو ناراض کر کے والدین کو خوش کرنا ہے, فارمولہ ہی نہیں ہے سر. اور اس کے مخالف بھی اگر بچوں کو کوئی ضد رہی, کوئی کام کرنا ہے, تو ایسے کئی مواقع آتے ہیں جہاں پہ اماں ابا کی سنتے ہی نہیں. 100% بتا رہا ہوں, میں یہی بولنا چاہ رہا ہوں. آپ کسی بھی نوجوان لڑکے کو دیکھ لیجیے, پوری زندگی میں کسی بھی جگہ والدین کی فرما برداری کرتا نہیں. کون والدین چاہتے کہ میرا بچہ رات کے 3 بجے تک جاگے؟ سنتے ہیں والدین کے. میرا بچہ اتنا لمبا موبائل فون یوز نہ کرے, کوئی سنتا ماں باپ کی؟ کوئی بھی نہیں سنتا. ڈریسنگ سٹائل, لائف سٹائل, ہیئر سٹائل, کھانے کے سٹائل, جتنی چیزیں چل رہے ہیں نا والدین پسند کر رہے, وہاں پوری خلاف ورزی ہو رہی نا. شادی کا معاملہ آتے اتنا زیادہ فرما برداری کے کو اپنی خواہش من میں چور ہے, ان کے اندر بھی ہے بھائی, سیدھا سیدھا. اس لیے میں ون ورڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں, شادی کے معاملے میں واقعتاً والدین سے بغاوت کرنا پڑتا. یہاں والدین سے بغاوت نہیں ہو رہی بخدا, اصل یہ کہ آپ کو سنت پر چلنے کے لیے والدین کی اطاعت کرنا ضروری نہیں ہے. وہ دلوں میں بیٹھا ہوا ہے. خاندان میں ماموں جان بھی آ کے امی کو تو ناراض کر دے رہا, اماں کو ناراض کرنے والا جہنم میں چلے جاتا, اور وہ حدیث لاتے. ارے کس چیز میں ناراض کر رہے بابا؟ آپ ناراض نہیں کر رہے, آپ رائٹ ڈائریکشن میں جانا چاہ رہے, انہوں نہیں مان رہے. تو پہلی بات یہی ہے, آپ اگر واقعی سنت پہ کرنا چاہ رہے, سنت سے مراد پھر وہی بغیر شادی کے, کھانے کے, بغیر فنکشن ہال کے, مسجد میں یا گھر پہ نکاح, اس کے فوری بعد وداعی کی. تو گھر میں پہلے منا کے رکھیے, نمبر 1. نمبر 2, آپ کو واقعی لگ رہا کہ گھر والے واقعی سیریس ہیں, آپ کی بات کو سیریس لے رہے, اور جیسا آپ چاہ رہے ویسا وہ لوگ پریزنٹ کر سکتے بچے والوں کے پاس, تو 100% آپ گھر والوں کو ہی رکھیے بات کرنا میں. لیکن جب آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ بات چیت کے مرحلے میں جا کے آگے, آج ابا جان کھل کے نہیں بات کر پائے, یا امی جان بات کرنے نہیں دیا ابا جان کو, یہی چلتے پورے, آپ کو اگر لگ رہا ہے کہ نہیں اس جگہ تو مجھے رشتہ کرنا لازمی ہے, بچی پسند آ گئی, میرے کرائٹیریا کے برابر کی ہے, ایک چھوٹا ٹرائی لے سکتے ہیں آپ, ایسا کوئی برائی نہیں ہے اس میں کہ گئے الگ سے ملاقات کر لیے. اب یہ آپ جو بول رہے فیئر ہے کہ شادی کے بعد بار بار اماں باپ کو لے کے جاتے, کسی بھی چیز میں سسرے سے بات کرنا ہے تو خود جانا پڑتا, خود بات کر لیتے نا. شادی کے بعد ہر مسئلے میں خود سسرے سے بات کر لیتے, خود سالے سے بات کر لیتے. آج کوئی بھی چھوٹا مسئلہ آ گیا, بچی کو فوری بھیج دینا ہے, آپ کہیں پھنسے ہوئے نہیں جا سک رہے, آپ ہی کال کر کے بولیں گے نا بھائی ذرا قریب میں ہیں تو بہن کو لے کے چلے جاؤ نا, میں کل آ کے لال لیتا ہوں. ابا کو فون کر کے بولنے لگاتے, ابا کی اجازت لے لے. تو یہ ڈرامے پورے کہیں کو کرتے سمجھ میں نہیں آتا. شادی کے بعد قدم پر آپ ہی کو ڈیل کر لینا ہے سسرال کے ہر مسئلے کو. تو یہ تھوڑی دیر کے ڈرامے کے لیے پورے خاندان کو جمع کرتا ہوں, ابا جان کو جمع کرتا ہوں, خالو جانا کی بات کریں گے, تائے جانا کی بات کریں گے, پورے کھلواڑ ہے. سیدھی بات کروں تو بالکل آپ ذمہ دار ہے, شادی کی معاملات آپ کو کرنا ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ سالوں سے ہمارے کلچر میں یہی چلتا ہوا رہا نا, تو ذرا شادی کے ٹائم پہ آپ بات کرنے کی بات کرتے سب نیچے گر جاتے. یہ چونکہ چل رہا ہے ایسا, لیکن یہ ریالٹی نہیں ہے. ریالٹی بالکل بھی نہیں. بڑی بات یہ ہے کہ آپ اگر پیسہ خرچ کرنے والے نہیں ہیں تو آپ کی بالکل نہیں چلتی شادی میں. تو بالکل بھی. اگر آپ بول رہے ہیں کہ بھائی میں میرے پیسے سے میری جتنی استطاعت ہے میں اتنا کرنا چاہ رہا ہوں, تو اماں دباتے نہیں, ابا نہیں کچھ بولتے, سب کچھ ٹھیک رہتا. اماں ابا جہاں پر پیسے خرچہ کرے تو اماں ابا بولتے بھائی ہمارے طریقے سے کرو, گے تمہارے سے کوئی پوچھ رہے کیا, تم آؤ دولہے بنو,
کر کے جاؤ. تو یہی آپ کو اور بڑی آزمائش ہے کہ وہاں پر صاف صاف آپ بات کرو ان چیزوں کو لے کے. کسی بھی چیز کے بارے میں بھائی بیٹھ کے آپ بات کریں گے. جب آپ یہ سوچ رہے کہ نہیں انہوں نہیں مانتے, یہ جو ڈر آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے یہ ان کے اندر کیوں پیدا نہیں کر پا رہے آپ؟ نہیں بھائی, دین کے معاملے انہیں نہیں مانتا, ٹھیک ہے, دنیا کے ہزار معاملے پھر بھی میں اس کو منا لے سکتا ہوں گا. بات جب دین کی آ جاتی, اس میں دین میں اس مسئلے کی بات آتی جس کا بہت زیادہ ضرورت ہے آج کے دور میں, لیکن لوگ اس پر عمل نہیں کر رہے. اگر ایسے کوئی اسپیشل کیسز آتے انہیں بالکل نہیں مانتا, ایسا ایک پوائنٹ آف ویو ان کا کیوں نہیں بنا پا رہے جو ہمارا بن رہا ہے نا پہ. ایسا تو امی ابا نہیں مانتے. اب آپ میٹرو کی بھی مثال لے لے کے بولے کہ اس کے انتظار میں رہنے کے بعد جو ملا, اس کا مطلب بولنا نہیں چاہ رہے کہ بھائی سیدھا سیدھا کمپلیٹ پروفٹ کے طریقے پہ ایز اٹ از مکمل سنت پہ نہیں ہو سک رہا, تھوڑے اوپر نیچے ہو جا رہے تو مان لے کے چلیں گے نا. یہ بولنا چاہ رہا میں, بولو آپ پہلے سے کمپرومائز کر لیں گے کہ بات آ جا رہی. یہ ذہن کیوں نہیں بنا رہے کہ نہیں انہوں کمپرومائز کرنا, بات دین کی ہے میری پرسنل کی نہیں ہے. اگر بات میرے پرسنل کی ہے تو جان کاٹ کے لے لو, آپ کا جان نہیں ہے, لیکن بات جب دین کی آ رہی تو پھر نہیں چل سکتا. وہاں ادب کے دائرے میں رہ کے اچھے اخلاق کے ساتھ گڈ مینرز میں اچھے الفاظ کا استعمال کر کے سمجھاؤ اپن لوگوں کو. کیوں نہیں سمجھا سکتے؟ گھر کے کتنے چیزوں میں نہیں سمجھائے؟ ذرا یاد کر لیے پچھلے 5 سال کا جو کہ بغیر منوائی کے آج تک زندگی چلی, ہر چیز میں سمجھا لیتے. پرابلم شادی کا معاملہ آ گیا تو پہلے ہتھیار ڈال کے بڑھ جاتے سیدھا. وہ چیز بولنا صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, تو آپ بول رہے ہیں جس دن نکاح کر رہے ہو اس کے رات میں جو کھانا ہوتا ہے وہی ولیمہ کنسیڈر کرنا. صحیح. اب اس میں اتنے زیادہ سوالات آتے گھر والوں کی طرف سے, اپوزٹ جو پارٹی ہے ان کی طرف سے. آپ میرے کو ایک آئیڈیل سینیریو دو. اب فرض کرو اثر میں میرا نکاح ہے, آئیڈیل سینیریو دو, ہاؤ وڈ تھنگس پروسیڈ فرام ہیئر؟ آگے والے اگر ماننے کے لیے تیار ہے تو رائٹ ڈائریکشن میں یہی بتاؤں گا. مغرب کے بعد آپ نکاح کا ٹائم لگا دیے, عشاء کے فوری بعد کھانا کھلا دیے, جبکہ یہ بھی سنت کا طریقہ نہیں بول رہا ہوں میں, یہ بھی حالات کے حساب سے بول رہا ہوں. ورنہ اگر کوئی یہ بھی سوال کرتا بھائی شادی کی بات چیت میں آپ سنت کی بات کر رہے, پھر نبی کی سنت دیکھیں گے تو مغرب کے بعد کھاؤ عشاء کے بعد سو جاؤ, تو پھر آپ عشاء کے بعد کھلاؤ کیوں بول رہے؟ تو وہ لیول پہ جانا ہے. ٹھیک ہے, عصر کے بعد کھانا کھلا دو, عصر کے بعد نکاح پڑھوا دو, مغرب کے بعد کھانا کھلا دو. لیکن بات جب حرام کی نہیں ہے, اگر کوئی عشاء کے بعد بھی کر رہا, حرام تو نہیں ہے. ترجیحات کے اعتبار سے یا لوگوں کو جو بھی جمع کرنا ہے, لوگ بھی تھوڑا بہت جمع ہو جائیں گے, وہ پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھیں گے تو مغرب کے بعد نکاح کر دیے, اس کے فوری بعد کھانا کھلا دیے. تو گفتگو کے شروعات میں آپ ایسی بات رکھو, یا تو ہم عصر کے فوری نکاح رکھیں گے, یا نہیں تو مغرب کے فوری نکاح رکھیں گے. لیکن یہ پوری چیزوں میں بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ ایک ہی جگہ نہیں رکھے تو لوگ ادھر ادھر ہو جاتے. پھر عصر کے بعد نکاح رکھے, پھر لوگ بکھر گئے. بیسٹ یہی ہے مغرب کے فوری بعد نکاح رکھے, ہاف این آور میں پورا پروسیس کمپلیٹ ختم ہو جاتا. اس کے فوری بعد لوگ بازو میں ڈائننگ میں کھانا کھا لیتے, ولیمے کا کھانا, سیدھا گھر نکل جاتے. بہت آسان, تکلفات سے بچتے, ایزی پروسیس ہے. اب پھر اس میں اعداد و شمار کا مسئلہ آ جاتا, کتنے لوگوں کو بلا رہے ہیں. اب یہ بہت اہم مسئلہ آپ کے لیے ہے کہ جب بچی والوں کو آپ منوا لیے بغیر شادی کے کھانے کے ہم نکاح کریں گے, تو پھر بات آ جاتی ولیمے میں 500 600 لوگوں جمع کرنے کی. یہاں میں کہوں گا کہ اپنے عقل کا استعمال کرو کم از کم. اسلامی اعتبار سے دیکھیں گے تو ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین ہیں. اب یہ اور بات ہے کہ حالات, زمین زمانہ, ماحول کو سمجھے بغیر آپ کچھ بھی فتوے آ جاتے اس کے اوپر. 500 کو بھی کھلا لو تو جائز کا فتویٰ مل جاتا آپ کو. اللہ عقل دیا نا بھائی, عقل سے سوال کرو. عید کے دن 500 کو ملے تھے, ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے 1 مہینہ, 500 لوگ آتے عیادت کے لیے. اس لیے موٹا موٹا حساب لگانا ہے. آج کے دور میں ہر دعوت میں ایک مین ٹیبل لگتا ہے, معلوم نا. پہلے آپ تصور کر لیتے مین ٹیبل پہ کس کو بٹھانا ہے اپنے کو. 31 لوگ اہم رہتے دیکھا جاتا. رشتہ دار قریب ترین, سسرال کے 10-15, آپ کے 15-20, دوست بھی 4-5 رہتے اس میں. پہلے جب سوچ رہے ہیں کہ مین ٹیبل پہ کس کو بٹھائیں گے اپن, جن کے لیے الگ ڈش پکانے لگاتے اپن, جو کہ کامن پبلک میں نہیں دیتے آپ, ہے نا. تو سیدھا مین ٹیبل کی جو لسٹ بنائیں, ہارڈلی 100 بنتی, ہارڈلی انہیں کو دعوت دے دو. باقی 400 کو دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر عقل مندی سے دیکھا جائے وہ 400 لوگ آئے نہیں آئے آپ کے آئیڈیا میں نہیں رہتا, پتہ بھی نہیں چلتا. شادی کے بعد پوچھتے بیٹھتے آپ, آئے رہے فاروق صاحب آپ نے اسے نکاح میں, تو کیا ضرورت ہے تکلفات میں جانے کی. اس لیے میں بول رہا ہوں کہ پھر تقریر کی طرف چل جا رہی گفتگو اپنی. آپ ٹو دا پوائنٹ سوال کریں, لسٹ لکھو. مین ٹیبل اگر لگانا پڑ رہا تو مین ٹیبل پہ کن کن لوگوں کو بلانا آپ مناسب سمجھیں گے, چونکہ ہر ایک کے ساتھ کوئی نہ کوئی داستان رہتی. ارے انہیں اپنا قریبی ہے, انہیں اپنا یہ ہے, وہ دوست یہ ہے, وہ سسرال میں انہوں یہ ہے. تو وہی لوگوں کو صرف ولیمے کی دعوت میں بولو, چاہے وہ 100 کی تعداد بن رہی, 50 کی بھی تعداد بن رہی, بس کافی ہے. یہ ٹو دا پوائنٹ بتا رہا ہوں میں آپ کو. تو اتنے لوگوں کو کچھ نکاح میں بلانا, پھر
اتنے لوگوں کو نکاح ولیمہ میں بلاؤ، بس ختم ہوگی بات. نکاح کا الگ نمبر، ولیمہ کا الگ نمبر نہیں ضرورت ہی نہیں ہے. میں اسی لیے تو بتا رہا ہوں، ایک ہی جگہ نکاح ولیمہ کرتے آپ تو ایک ہی جگہ وہ مین ٹیبل والا جو لسٹ بتا رہا ہوں انہی کو دعوت دے دو. آپ آتے، نکاح اٹینڈ کرتے، اس کے فوری بعد ولیمہ اٹینڈ کر لیتے. اب پھر یہاں پہ ایک اور جنگ چھڑ جاتی، پھر ان لوگ بولتے ہیں نہیں ہمارے خاندان بڑا ہے، لوگوں کو بلانا پڑتا. تو یہاں وہی تو میں بتایا نا کہ اگر آپ سنت پر نکاح کر رہے بغیر بارات کے کھانے کے نکاح کرنے کے لیے منوا بھی لیے، ولیمہ 100 لوگوں میں کر رہا ہوں، بولو بچی والے نہیں مانتے. انہوں بولتے کہ بھائی میرے کو تو آپ شادی کا کھانا کھلانے نہیں دے رہے، میرے 300-400 دوست ہیں ان لوگوں کو تو میں بلاتا ہوں بولتے. تو اسی لیے تو میں بول رہا ہوں کہ پہلے کانسیپٹ کلیئر کرو، بھائی 400 کو کیوں بلائیں گے؟ اب ہے بھائی ان کی پہچانت ہے زیادہ. پہچانت کس لیول کی پہچانت ہے؟ یہ صرف زبان بولنے کی پہچانت ہے. وہ جو پہچانت کے لوگ آتے 5 منٹس ہارڈلی نہیں بات کرتے اس دن. آپ یہ صرف ایک فیئر ہے. انہوں اپنے کو بلائے تھے نا، اپن ان کو بلائیں گے. اس سے ہٹ کر دوسرا کچھ بھی نہیں ہے. انہوں اپنے کو بلائے، اپن ان کو بلائیں گے، یہی ریزن ہے، دوسرا کوئی ریزن نہیں ہے. بہت ہو گیا 300 لوگ نکلتے ہوں گے. 300 لوگوں کو ایک ہی جملہ میں بتاتا ہوں. آپ کے گھر پہ مہمان آتے، رشتہ دار آتے آپ کے گھر پہ، کھانے پہ آپ جب تک پانی پیش نہیں کرتے اس وقت تک وہ لوگ دستر پہ نہیں بیٹھتے. برابر رائٹ. تو اب ایک ہی سوال یہ ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلانے کا ادب کیا ہے؟ آپ ان کو بلائیں گے، وہ آ کر بیٹھیں گے. آ کے کچن میں ٹوٹ تو نہیں پڑتے نا، ڈائننگ ٹیبل پہ آ کے بائی ڈیفالٹ بیٹھتے تو نہیں نا. تو آپ ایک ہی حساب لگا لو، جن 300 لوگوں کو بلانا چاہ رہے 300 لوگوں کی واقع مہمان نوازی کر سکتے آپ. 300 لوگوں کو پانی پیش کر سکتے، 300 لوگوں کو خود سرو کر سکتے. تو 300 کے 3000 کو بھی بولو، پاسبل ہے؟ پاسبل ہے؟ بالکل پاسبل نہیں ہے. پریکٹیکلی ہوتا ہی نہیں ایسا. اسی لیے میں بتا رہا ہوں نا کہ نہیں بلائے تو کیا سمجھتے کہ یعنی تو انہوں بلائے نہ اپنے ان کے بچے کے، اس میں اپن بلائیں گے. یہ والا معاملہ چل رہا. خلوص دور دور تک نہیں ہے اس میں. 50 ہارڈلی 80. دی آئیڈیل نمبر وڈ بی 100. بتا رہا ہوں نا 100 ہارڈلی. 50 لوگوں میں پرفیکٹ دعوت ہو جاتی ہے آپ کی. ٹھیک ہے، آپ کی حالت دیکھ کر تو لگ رہا ہے کہ آپ پہلے مان رہے نہیں. 100 لوگوں کو پھر بھی آپ کر لے سکتے. کیا 200 لوگوں کو آپ پانی پیش کر کے بھائی تھوڑا لیجئے، ہے چانس اتنا آپ کو؟ تھوڑا بہت دور دور تک نہیں ہوتا پریکٹیکلی. خالی ایک بار آگے جاتے آپ مشکل سے 200 اگر ہے تو نہیں، کیونکہ افراد. تو اس لیے میں پہلے یہ بتا رہا ہوں کہ آپ ذہن میں پہلے بٹھا لو کہ کیوں بلاؤں گا میں 200 کو. 200 کو میں کیوں بلاؤں کا کوشچن جب کریں گے آپ، وہیں پہ جواب مل جاتا آپ کو. بس میں وہی تو بول رہا ہوں، یہ فیئر سے ہٹ کے کام کرو. اگر رشتہ داری سب سے بڑا ہتھیار ڈالتے لوگ، رشتہ داری. شادی کے وقت رشتہ داری آ جاتی صاحب آپ کو. سال بھر میں کسی دن خیال ہی نہیں آیا کہ چلو آج کے ویکینڈ پہ فلاں خالہ سے ملنے جائیں گے، اگلے ویکینڈ پہ فلاں پھپھو سے ملنے جائیں گے، نیکسٹ ویکینڈ پہ فلاں جگہ فلاں رشتہ دار سے ملنے جائیں گے. ہوتا خیال؟ صحیح بات. ارے آج کل تو کلچر ہی نہیں ہے نا پہلے کی طرح. رشتہ داروں کے پاس جائیں گے، خیر خیریت لیں گے، ملاقات کر لیں گے. رشتہ داری یاد آ رہی شادی کے ٹائم پہ نہیں آ رہی. سوال یہ ہے شادی میں جن رشتہ داروں کو بلائے 5 منٹس ٹائم لگا کر بھی دیکھو. آپ واچ ٹائم لگائیں گے اگر 5 منٹس بھی بات نہیں کر سکتے آپ کسی سے. ان کو ریسیو کرتے، اچھا اب بھی آ رہا ہے 1 منٹ، پھر ان کو ریسیو کرتے، پھر ان کو 1 منٹ، پھر ان کو ریسیو کرتے. میں اسی لیے تو بول رہا ہوں اگر واقعی آپ سیریس ہے شادی کو لے کے، واقعی سنت پہ کرنا چاہ رہے، ان تکلفات سے ہٹنا چاہ رہے، لوگ کیا کہیں گے کہ بلیک میل سے، اس فیئر سے ہٹنا چاہ رہے، پورا کچرا کو ہٹا دو سیدھا سیدھا. جو اہم ترین لوگ ہیں ان کو بلاؤ کافی. اور یہ لوگ برا بھی نہیں مانیں گے کل کے دن. یہ بھی بات ہے نا کہ مطلب یہ ایسے ہی لوگ رہیں گے واقعی جو آپ کی خوشی میں خوش ہیں، واقعی خوشی. جو آپ کے جو اس کا ایگزامپل بتانا ہے تو بہت آسان ہے. ایک بچے کی شادی طے ہو گئی، بچے کی شادی طے ہو گئی، انویٹیشن وغیرہ دینا تھا. والد نے پوچھا کہ بیٹے اور کیا کیا باقی ہے؟ تو بچے نے بولے کہ ابو بس ایک 50 افراد باقی ہیں، ان لوگوں کو دعوت دینا ہے. تو باپ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اپنے کام میں مصروف ہو جاؤ، میں تو فارغ ہوں، ان 50 لوگوں کو میں دعوت دے دیتا ہوں. والد صاحب ذمہ داری لے لی. شادی والے دن بچہ دیکھ رہا ہے کہ مشکل سے 20 لوگ ہیں بیٹھے ہوئے ہیں جن اہم لوگوں کو بلانا تھا. تو بچہ جا کے پوچھا ابو میں 50 لوگوں کی لسٹ دیا، کیا 50 لوگوں کو آپ نہیں بلائے؟ تو باپ نے بولا کہ بیٹے میں تو 50 کو بلایا، بس بلانے کی نوعیت بدل دیا. میں 50 لوگوں کو یہ نہیں بولا کہ میرے بچے کی شادی ہے آپ لوگ آئیے. میں نے ان کو بولا کہ میرے بچے کو ایک مدد کی ضرورت ہے، کچھ مشکل میں پھنسا ہوا ہے، اگر آپ اس کی مدد کر سکتے تو فلاں جگہ یہ ٹائم پہ آ جائیے. یہ جو لوگ آئے یہ واقعی آپ کے اپنے دوست ہیں، یہ کھانے کے لیے نکاح کے لیے نہیں آئے، یہ آپ کے مشکل سمجھ کر آئے، یہ آپ کے کھانے کے حقدار ہے. باقی 30 لوگ آئے نہیں مشکل کے معاملے میں. تو پتہ کیا چل رہا، یہ 300 بھی وہی رہتے. آج آپ لسٹ بنا کر دیکھیں گے، اتنی دور جانے کی ضرورت نہیں ہے بھائی. 300 لوگ جن کو دے رہے آپ ان کے نام لکھو، کس کو بلانا چاہ رہا ہوں. بازو میں ہی آپ رپورٹ دیتے چلے جاتے ان کے لیے، یہ جس کو میں بلانا چاہ رہا ہوں کیا ہمدرد ہے، ہانیسٹ ہے، خاندان کو لے کے ہانیسٹ ہے، یا سماج کو لے کے کم از کم ہانیسٹ ہے. ٹھیک ہے خاندانی مسئلہ ہے اس وجہ سے نہیں بن رہا ہوں گا، سماج کو لے کے ہانیسٹ ہے، دین کو لے کے ہانیسٹ ہے. تو 300 لوگوں کی لسٹ آپ لکھیں گے، 250 لوگ بھی نہیں نکلتے آپ کو ہانیسٹ آج کے دور میں.
کیا بولوں صحیح بات ہے. تو ایک کچرا کو کیوں بلا رہے پوچھ رہا ہوں میں آپ کو, وہ کچرے کے پیچھے 4 لاکھ روپے کیوں خرچہ کر رہے ہیں آپ؟ اگر آپ سنسیئر ہوتے, ولیمہ سادہ کرو, وہ پیسے شادی کے بعد خوشحال شادی شدہ زندگی گزارنے کے لیے قدم قدم پر ضرورت ہے. شادی کے بعد سب سے پہلے جیسے پہلے بلاوے سے جا کر آ جاتے, فوری ہنی مون کے ٹرپ پہ چلے جاؤ. یہ شادی میں 4 لاکھ خرچ کرنے سے بہتر ہے, شادی کے جوڑے کے اوپر 40-40 ہزار خرچ کرنے سے بہتر میں یہی بتا رہا ہوں, کمپلیٹ سمپل ویڈنگ کیجیے آپ. میں یہ نکاح بالکل سادہ, ولیمہ بالکل سادہ, لوگ مختصر ڈریس, ایسا ڈریس آپ کو لگنا کہ آج جو میرا شادی کا جوڑا ہے ایزیلی میں جمعہ کے دن پہن سکتا ہوں, ایزیلی کسی کے فنکشن میں بھی میں پہن سکتا ہوں, اس طرح کے لیجیے. آپ کو معلوم ہے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں, اس وقت جو ڈریس لے رہے, اگلی بار پہننے کا خیال بھی آتا, اتنا وزن, اب پھر 2 لوگ ہونا اس کو سجانے کے لیے میرے کو کئی کو تکلف میں جائے. اس لیے, اور اگر آپ تکلفات سے ہٹ کر, لوگ کیا کہیں گے کہ فیئر سے ہٹ کر واقع سادگی کے ساتھ ایک بامقصد زندگی گزارنے والے ہیں, کم افراد کا کرائٹیریا بتا دیا, سیم ٹائم نکاح اینڈ ولیمہ, ڈریس ایک دم سمپل, ٹھیک ہے, دلہا لگے آپ, لیکن کرائٹیریا یہ بنا کہ ایسا ڈریس لوں گا کہ ریگولرلی پہن سکوں گا میں, کم از کم اوکیشنلی تو پہن سکوں گا. پیسے جو بچ رہے نا, ان پیسوں کی پلاننگ آپ کریں گے تو خوشحال زندگی گزارنے کے لیے قدم قدم پر پیسوں کی ضرورت ہے. ہنی مون ٹرپ پہ جا کر آ سکتے ہیں وہ پیسے. ایک آئیڈیل شادی کی بات کر رہے ہیں اپن, جو آپ بولتے ہیں سنت کے طریقے سے. ٹوٹل خرچہ اپن بیٹھ کے گنیں گے اب کتنا ہوتا, ٹھیک ہے. لیٹ اس اسٹارٹ. آپ 300 لوگوں کی لسٹ سمجھو, 300 لوگوں میں نکاح اور ولیمہ سیم دن بول رہے ہیں آپ؟ سیم دن نہیں, سیم ٹائم سیم وینیو. اچھا ٹھیک ہے. سیم دن میں پھر آدھا گھنٹے کی تقریر ہوتی ہے, اس میں صبح نکاح کر رہے, شام میں ولیمہ کر رہے, پھر صبح میں انہوں گھر کو جا کے ان کے 50 کو کھلا لیتے, آپ کے 50 کو کھلا لیتے, شام میں پھر 2 لوگوں کے 300 مل کے کھانا کھانا چاہیے, 3 کھانے ہوں گے. برابر 3 کھانے. ایک نہ شد 2 شد والی بات ہے وہ. این آئیڈیل نکاح وڈ لک لائک, این آئیڈیل نکاح پلس ولیمہ وڈ لک لائک, مغرب میں مسجد میں آپ نکاح کریں, اتنے لوگوں کو دعوت دیے بس جو آپ واقعی آپ کی خوشی میں خوش رہتے, آپ کے غمگین ہونے پہ مدد کرنے کے لیے آتے. 300 لوگ اگر پکڑ لو آپ, وچ از ویری آپٹیمسٹک, بہت اوپر کی بات بول رہا ہوں میں, 300 لوگ آپ پکڑ لو. مغرب میں آپ اتنے لوگوں کو مسجد میں بلائیں, آپ کے ان کے ملا کے نکاح ہوا, اینڈ دین مسجد میں کھانا نہیں, کیسا چلے گا کھانے کا؟ اسی لیے میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں, الدین یسر, ہاں بیانوں میں سنتے, لیکن ہر ایک کا پریکٹیکل اپلیکیشن الگ ہوتا. اچھا. ہر ایک کا. اگر اس کا پریکٹیکل اپلیکیشن آپ دیکھیں گے تو لوگ مسجد کو آئے, مسجد کے پاس سے فنکشن ہال کے درمیان کا فاصلہ اگر زیادہ ہے تو پھر لوگ بکھر جائیں گے, آنے کے لیے ڈسٹربنسز. اگر آپ یہ چاہ رہے کہ میں نکاح بالکل سادہ کروں گا جس میں تکلفات, میرے اوپر کوئی تکلف میں نہیں کروں گا اور لوگوں کو بھی کسی بھی قسم سے تکلیف میں گرنے نہیں دوں گا, اگر یہ پوائنٹ آف ویو ہے آپ کا, تاکہ اس ذریعے سے بھی میں اجر کما سکوں, تو ایک ہی وینیو آپ ڈیسائیڈ کریں گے. مسجد لازمی نہیں ہے, آپ فنکشن ہال بھی لے سکتے ہیں. اب سوال آ سکتا ہے بھائی فنکشن آپ جائز نہیں ہے, آپ وہاں ولیمہ کر رہے ہیں نا, اس وجہ سے آپ کر سکتے ہیں, ورنہ نکاح کے نام پر خرچہ کر رہے تو سیدھا سیدھا جائز ہی نہیں ہے. آپ اسی جگہ اگر ولیمہ کر رہے تو ایک ہی ولیمے کی جگہ سارے لوگ جمع ہو جاتے. پہلے سے اناؤنس کر دینا کہ نکاح اینڈ ولیمہ ایٹ دا سیم وینیو, وہیں پر لوگ جمع ہو جائیں گے, نکاح کی تقریب میں شرکت کریں گے, بازو ڈائننگ ہال میں کھانا کھا لیں گے, نکل جائیں گے, کسی کو تکلیف نہیں. ایون آپ کو بھی 2 مرتبہ ٹریول کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. نہیں, لیکن وہ بہت بڑا ایک کانٹا رہتا بیچ میں کہ آپ ولیمے کی تقریب کے کپڑے الگ رہتے, نکاح کی تقریب, تو تکلفات کی ضرورت ہی نہیں ہے, اسی لیے تو برو نا. یہاں بات کیا چل رہی ہے, ممکن ہے لوگ قبول کریں گے یہ چیز. اب لوگ قبول کریں گے پہ جائیں گے آپ, تو لوگ یہ کانسیپٹ قبول نہیں کرتے آپ کو سیدھا سیدھا. اس سے زیادہ بڑا بیچ میں کانٹا تو یہ آ جاتا نا کہ ضروری رہتا ہے نکاح کے بعد لڑکی ایک بار گھر جا کے اس کے بعد ولیمے کے لیے آنا. اب یہ پورے دیکھو, یہ پورے ایسا بات کر لیتے جاتے نا تو پھر 100 مسئلے پیدا ہو جاتے. سوال کیا تھا آپ کا, میں کمپلیٹ سمپلسٹ کرنا چاہ رہا ہوں, تو یہ طریقہ, تو میں یہ طریقہ سمپلسٹ بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. ورنہ پھر آپ کو ہے نا, ورنہ وہ ہے نا, نہیں بھائی نکاح کے فوری بعد ولیمہ جائز ہے, لیکن ایک مرتبہ خلوت صحیح ہے ہو جائے بس کافی ہے. اب اسے 50 نکل کے جاتے, پھر 50 جب نکلتے پھر 50 تکلفات, پھر پیسے خرچ ہو جاتے, پھر وہاں پہ کپڑے بدلنے جا کے بھائی کچھ تو بھی کھا کے جاؤ بولتے. برو سب دھندے ختم کر دینا ہے, سیدھا سادہ سمپل کر کے دکھانا ہے, تاکہ اس نکاح میں آنے والے 50 لوگوں کو دکھے کہ یار کتنا آسان تھا, کتنا سادہ تھا, کوئی خرچہ نہیں, ذہن پہ کوئی خرچہ نہیں, پیسوں کا کوئی خرچہ نہیں, کوئی برڈن نہیں, میں بھی چلے گیا صرف 2-3 گھنٹوں کے اندر نپٹا کے آ گیا میں. ایسا اگر لوگوں کے دل میں فیل کروانا چاہ رہے تو میں بولوں ان تکلفات سے باہر آ جاؤ. 2 دن کے کپڑے کے بجائے
ٹھیک ہے یہ ماننا ہر ایک کے لیے مشکل ہے، بالخصوص وہ لوکیلٹی کے لوگ جو شادی میں ارمان نکالنا ہے، میں یہ جوڑے پہ کرتی ہے وہ جوڑے، پھر اس میں عورتیں میڈم تو یہ سوچ کے رہتے کہ انہوں پورے فوٹوؤں کے فوزاں سوچ لے کے رہتے انہوں، نکاح کے ٹائم پہ یہ ڈریس، پھر یہ کلر کا، ولیمے کے ٹائم پہ وہ کلر کا ڈریس، اس میں اتنے فوٹو، اب وہ کچرا پٹی کے لیے کچھ بول ہی نہیں سکتے جو بھی فرق۔ ایک بامقصد زندگی گزارنے والا، مجاہد کے طرح کی زندگی گزارنے والا یہ سوچتا کہ یار دو جوڑوں میں کیوں میں ٹائم ویسٹ کر لوں، کوئی ایک ایسا کامن ڈریس سلواؤں گا جو نکاح کی تقریب کے لیے بھی سوٹیبل ہو، ولیمے کی تقریب کے لیے بھی سوٹیبل ہو۔ حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے اگر آپ دو جوڑے سلا رہے، ناجائز بالکل بھی نہیں ہے، بتا رہا ہوں میں آپ کو، لیکن ایک باشعور سمجھدار آدمی کے لیے، چونکہ آپ سوال پوچھیں گے ایک دم سمپلس کرنا چاہ رہا ہوں، تو میں یہی کرنے کے لیے بول دیتا ہوں سیدھا کہ تاکہ وہ پیسے بچاؤ، ان پیسوں کو ختم میں پیسے بچنا ہے یہاں پہ، تاکہ وہ پیسے رائٹ ڈائریکشن میں کہیں یوز ہو۔ اب اپن پیسے کی بات کریں، ٹھیک ہے، یہ تو اپن بول دیے 2-3 گھنٹے میں معاملہ نپٹ جاتا پورا، آپ نکاح میں لوگوں کو بلائے مغرب کے ٹائم پہ، انہیں لوگوں کو کھانا کھلا دیا، وہ ولیمہ کنسیڈر کرا، اعلیٰ طول بائے بائے ہو گیا، ٹھیک ہے۔ پیسے کی بات کریں گے ابھی اپن، آپ اگر 300 لوگوں کا کھانا رکھنے کتنے میں ہوتا ہوگا؟ بریانی بالکل تکلف کے بغیر آپ بول رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو آپ 300 نے 3000 کو بھی لگا لو، سوال میرے سے کرتے میں بولوں گا کہ 300 کے چکر میں جارج کیوں بولتا ہوں میں، پہلی بات 100-150 میں نپٹا لو بولتا ہوں میں آپ کو، 100-150 کے اندر ہی آپ نپٹانا چاہے تو ایزیلی نپٹا لے سکتے۔ آپ یہاں تک بھی مان کے چلیے کہ اس وقت میرے سے گفتگو ہو رہی ہے آپ کی، آپ ذہن میں یہ بھی مان سکتے کہ ان کے ساتھ میں ریکارڈنگ کیا، کل میری اگر شادی ہے ان کو بھی بلانا پڑتا، میں بول رہا ہوں ان کو بلائے بغیر بھی، چاہے عبدالباری حسینی، علیم خان فلکی کو بلائے بغیر میں ولیمہ کر لوں گا، یہ ٹائپ کا مائنڈ سیٹ بنا کے دیکھو، باقی لوگ کٹ جاتے ہیں آپ کو۔ نہیں، یہی ٹائپ کے مائنڈ سیٹ میں بھی اگر آپ 150 دونوں طرف کے بول رہے ہیں، 300 آتی نہیں، 150 دونوں طرف کے بول رہے ہیں، دونوں طرف کے بول رہا ہوں، 50-60 تو افراد خاندان ہو جاتے بس، وہی تو اہم ہوتے، اور دوسرے بھی لوگ رہتے جو اہم رہتے۔ اب دوسرے کون رہتے؟ دوست احباب، خلیری بہن کا سسرال، نہیں بھابھی کا پورا مائکہ آ جانا۔ آپ یا تو افراط اور تفرید کی بات کر رہے ہیں، میں بول رہا نہیں، اگر ایک ریئلسٹک مائنڈ سیٹ سے چلے تو 150 تو منیمم پکڑیے آپ، ایک بالکل لڑکے کی طرف سے 150، آپ 150 کی مہلت اجازت لڑکی کی طرف سے بھی رکھے، 300 لوگ رکھ لو آپ، 300 لوگوں کا بالکل زیرو تکلف والا کھانا کیا ہو سکتا؟ ایک کھانا ایک میٹھا، بریانی میٹھا، کتنا ہوتا ہوگا اس کا خرچہ؟ السلام علیکم۔ ہاں وہ اتفاق سے صاحب سامنے بیٹھے ہوئے تھے میرے، انہوں پوچھ رہے تھے 300 لوگوں کے لیے اگر بکرے کی بریانی اور کوئی ایک میٹھا یا کدو کی کھیر تو کیا خرچہ بن سکتا ہے، آپ میرے کو پوچھ رہے ہیں، تو میں ان کے سامنے جو آپ لاؤڈ اسپیکر سنا دیں گے بلکہ کال کرا فوری۔ ابھی جو باورچی سے ہم نے بات کیا تو اس نے کہا کہ 1,27,000 روپیز ہوں گے 300 لوگوں کے کھانے کا۔ اچھا ٹھیک ہے، کھانے کا آؤٹ آف دا وے ہو گیا، وینیو کے 30,000 مان کے چلیے، 1.5 لاکھ روپے ہو گئے۔ کپڑوں کے اب وہ آپ کم سے کم لیس لیول پہ جانا چاہیں گے تو 20 سے 25 لیس لو لیول، دونوں ملا کے، لڑکا لڑکی دونوں کو ملا کے 30,000 لو لیول، پاسبل نہیں ہے، 50,000 سے 1 لاکھ کا ہے، تو 50 پکڑیں گے جو پاسبل ہے اس کی بات کریں گے۔ 50,000 کتنے ہو گئے ابھی تک؟ 2 لاکھ 2 لاکھ روپے ہو گئے، اور کچھ مزید اضافی اخراجات اگر ہو سکے تو کیا؟ مہر سب سے اہم چیز، وہ تو طے ہے بھائی، ہاں تو اس میں انکلوڈ نہیں کرتے کیا، پتا تو چلے کہ ٹوٹل شادی کا خرچہ کتنا ہوگا۔ ٹھیک ہے مہر 1 لاکھ روپے رکھ لو، 1 لاکھ مہر دے رہے ہیں آپ، میں نہیں دے رہا ہوں بھائی، تو ایوریج اگر دے گا تو 1 لاکھ تو کوئی مہر نہیں ہے، وہ بھی مہر کا اچھا ایسا، اس کا مطلب 1 لاکھ مہر ادھار رکھ رہے ہیں آپ؟ نہیں، مہر کیا دے رہے ہیں آپ؟ ایوریج تو میرا خیال ہے مارکیٹ میں 50,000 چل رہا، 50 مان کے چلیے، لیٹسٹ ٹیک 1 لاکھ، 50 عموماً کوئی دیتے نہیں، منیمم 50، منیمم 50، ٹھیک، 2.5 لاکھ روپے ہو گئے۔ ہاں، اور کچھ، اور میں سوچ رہا ہوں زبردستی کچھ تو پہ خرچہ ایڈ کرنے کے لیے، ڈیکوریشن، گھر کا ڈیکوریشن، گھر کا اسٹیج ڈیکوریشن، فرنیچر کہاں کا بھائی ودائی کے بعد تو ہر لڑکا اپنے گھر میں فرنیچر لے کے آتا، فرنیچر کا خرچہ لگا لو، خود کو ڈال لینا ہے، خود فرنیچر ڈلا لے رہے پورا، ہاں جہیز نہیں لے رہا نا، نہیں لے رہے، تو فرنیچر پلنگ ملا کے کم از کم 60-70 میں آ جاتا، 70 لکھ لو، اور کیا ہو سکتا؟ بس اسٹیج ڈیکوریشن، تحفے تحائف وغیرہ، طوائف، تحائف، اچھا تحائف، اوکے، تحفے تحفے کس کو دیں گے؟ اب مطلب ایکسچینج ہوں گے نا، ان کے لڑکی کو دیں گے، اچھا وہ تکلف تو کم سے کم مینٹین کریں گے بولتے، اوکے، تو ایک 10,000 مان کے چلیے، 20,000 رکھ لیجیے، دیکھیے 20 بڑھانا چاہ رہے اس میں، اوکے، میری تاکہ بدلے میں 40,000 وصول کر سکتے ہیں، اور سونا کیا چیز کا؟
सोना देते शायद ना तो शादी में लाजमी नहीं है ना, शादी के बाद बीवी आपके साथ ही रहती है ना, तो हालात ज़मीन ज़माना के हिसाब से अपने ऊपर जितनी मोहब्बत बढ़ते चले जाती, जितने मैडम की खिदमत आपके ऊपर रहते उतना सोना डाल लेते जा सकते हैं आप। शादी को बांध के सोसाइटी को मुश्किल में क्यों डाल रहे हैं? ठीक है ठीक है ठीक है। कितना हुआ खर्चा अभी इतना? मैं मैथमेटिक्स में वीक हूँ। कोई मसला नहीं है, कैलकुलेटर ले लेंगे अपन। 2.5 लेस आप जो बोल रहे थे उससे ज़्यादा छोड़ा था, ये तो 6-7 लाख। जारी बात वहाँ तक सुन रहे नहीं ना। अरे हर चीज़ भाई आपके हिसाब से कह रहे हैं ना। 70, 80, 90 3,40,000 पे चले जा रहा हूँ। तो 3,50,000 आदमी अगर रखा तो शादी वलीमा ये सब कुछ जो है हो सकता तो है। यहाँ अगर हम कट टू कट जो हिसाब लगाए, लीज लेवल का जो हिसाब लगा लेते चले गए तो 3.5 लाख रुपए हो रहा, जिसको सिंपल निकाह बिल्कुल नहीं बोल सकते। ये तो अपन जो चीज़ मुमकिन है प्रैक्टिकल है उसका हिसाब लगाए। अब आप 3.5 लाख की जो बात कर रहे हैं ना आप, एवरेज लोगों को अगर आप देखेंगे तो 3.5 लाख रुपए किसके पास है सेविंग्स, वो क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं। अच्छा मैं सवाल क्या कर रहा हूँ, 3.5 लाख रुपए इसमें उड़ा दिए। शादी की बात की ज़िंदगी के लिए अगर आप 50,000 1 लाख में शादी निपटा देता हूँ, ये वाला कॉन्सेप्ट लगा के करके बताओ मेरे को। ये वाला कॉन्सेप्ट 100% कर सकते हैं। करेंगे अपन, चलिए। मुश्किल है, नहीं तो अपन बहुत कोशिश मुश्किल है, अपन करेंगे ना। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली ऐसा करना चाह रहे हैं, एक मिसाल कायम करने के लिए, तो लीज लेवल पे 1,00,000 1.5 लाख के अंदर पूरा निपटा सकते करेंगे अपन एक बार 1,00,000 1.5 लाख का हिसाब लगाएंगे। चलिए कितने लोगों को दावत देंगे आप? हैं। घुमा फिरा के पूरे 150 लोगों को दावत देंगे, ठीक है। और 150 लोगों के खाने का 300 का कितना बोले थे उन्होंने? 150 लोगों के खाने के मान के चलिए 50,000 रुपये। 300 का उन्होंने 1.3 बोले थे, 150 का आधे तो होगा कम से कम, 70,000 रुपये रखूँगा। कपड़ों का खर्चा कितना बोले थे आप? कपड़ों का मैं बोलता हूँ 10,000 में निपटा लो, दोनों मिला के। दोनों मिला के, आपका एक जोड़ा उनका एक जोड़ा, क्योंकि एक टाइम निकाह वलीमा कर रहे हैं अपन। कोई मसला नहीं। अब भाई को अब्बा को ये तो तकल्लुफ़ात में नहीं है ना। तकल्लुफ़ात बिल्कुल भी नहीं है। भाई को कपड़े सिलाना, अब्बा को कपड़े सिलाना, खुशी के मौके पे गए फिर 10 चले आते, 20 चले आते, वालदा को कपड़े 20,000। हाँ 20,000 घर के कपड़े, ठीक है। और क्या खर्चा निकाल लेते हैं अपन? वेन्यू का खर्चा, वेन्यू का खर्चा, छोटा बैंकेट हॉल ले लेना। कितने? 150 लोगों के लिए कितना ही लगता? अगर कोई सुन्नत पे कर रहा तो अमान फंक्शन हॉल फ्री में मिल जाता उसमें, वो भी याद रखो आप। वो 30,000 भी बचा ले सकते, खाली 7,500-8,000 रुपये के अंदर मामला निपट जाता। नहीं अपन 30,000 लगाएंगे। 30,000 है वो कितने? छोटा ले लिया कम से कम मिनी, तो 20,000 में काम हो जाता। 20,000 फर्नीचर 60-70 इसका तो फिक्स है 70 70 ठीक है। महर की रकम 50 बोले थे, 50 ठीक। स्टेज डेकोरेशन वगैरह 10 रखे थे अपन उसके, नहीं लेकिन इन बिल्ट हो जाता उसमें, फंक्शन हॉल वाला कोई ना कोई तो अच्छा दे देता उसमें ऑटोमेटिक। आप अलग से करा रहे हैं डिज़ाइन आ तो 10-15 चले आते, नहीं वरना नॉर्मल में इसमें काम चले इसका जाता। हिसाब लगाएंगे अपन। 70 50 2,20,000 2,20,000 मैं जितना बोला था वो कितना हुआ था? 3.5 3.5 1,20,000 रुपये एक्स्ट्रा अगर आप खर्चा करें तो आप बिल्कुल सुन्नत के तरीके पे करते हुए लोगों का मन भी रख सकते हैं। लेकिन ये मन तोड़ते हुए सुन्नत पे अमल मन तोड़ना भी कुछ भी नहीं है। वो 1,20,000 रुपये में मैडम के साथ हनीमून ट्रिप अच्छा मना लेके आ सकते हैं। अच्छा तो मिनिमम सुन्नत के हिसाब से अगर आपको निकाह करना है, सुन्नत का वर्ड आप यूज ही मत करो। अरे अभी 10 लाख रुपए खर्चा करने वाला भी सुन्नत ही बोल रहा है और उसको सर्टिफाइड कर दे रहे हैं। नहीं, उसके सुन्नत का वर्ड लाओ मत। अपन जो सुन्नत बोल रहे हैं, जिस चीज़ को जो वाकई में सुन्नत है उसकी बात कर रहा हूँ। सुन्नत का वर्ड ही मत लाओ, मैं इसलिए तो बोल रहा हूँ। सुन्नत वर्ड आप लाएंगे तो आपको गिन देते कमेंट में, तो मैं जो 10 लाख का करा वो गैर सुन्नत है क्या बोल देते। हाँ वही तो अब कॉल है ना। तो इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं कि भाई सुन्नत अपनी जगह रहने के बावजूद भी आप समाज में ज़रा ये देखो कि मैं क्यों खर्च करूँ भाई गैर ज़रूरी के। अगर गैर ज़रूरी के नहीं खर्चा करे तो आपको कितना? आप माइंड ये बनाओ कि अब्दुर्रहमान बिन औफ मदीने में है, अल्लाह के रसूल मदीने में है, अल्लाह के रसूल को नहीं बुलाए, ऐसा हिसाब लगाते चले जाते हैं। ठीक है वो लेवल नहीं कर पा रहा हूँ तो कम से कम कचरा पट्टी को हटा देता हूँ 150। कचरा पट्टी को हटाने के बाद टोटल खर्चा आपको आ रहा है 2.2 का आ रहा। आज के ज़माने में अगर आपको सुन्नत के हिसाब से नहीं, क्या बोलेंगे फिर? क्या राइट सुन्नत का वर्ड बोलता हूँ मैं भी, लेकिन मैं आपको ये भी बोल रहा हूँ कि एकदम सिंपल वे में चले जाएंगे। सबसे सिंपल सुन्नत पे निकाह अगर सबसे सिंपल सुन्नत पे निकाह अगर आप देखिए सबसे, और उसको रेड्यूस करना चाह रहे हैं तो फिर तो भाई लड़का लड़की काजी, लड़की के अब्बा के अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती। उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल है उसकी बात कर रहा हूँ। अगर वो हिसाब से आप देखेंगे तो उसका राइट डायरेक्शन क्या बनता मालूम, जो कि पॉसिबल नहीं है। अल्लाह करे आगे वाले हालात में ऐसा है। आमीन। आप आज बच्ची को देखने के लिए चले गए, उसका राइट डायरेक्शन अगर कुछ चाहिए तो आज बच्ची को देखने गए, आपको बच्ची पसंद आ गई, वो लोग भी बोले कि नहीं बच्चा मेरे को पसंद आ गया, तो उस तरीक़ा क्या होता मालूम, भाई काजी साहब को बुला लो, उसी जगह बैठे हुए आप काजी साहब को बुलाते, निकाह पढ़ा लेते, बच्ची को ले लेके घर चले जाते, फ़ोन करते,
اس ٹائم کتنے لوگوں کو ایزیلی جمع کر سکتے ہیں آپ؟ دوست، خاندان، رشتہ دار. دوپہر میں بچی کا نکاح پڑھا کے بچی کو لا لیا، شام میں ولیمہ ہے، گھر پہ آ جائیے. گھر پہ 50 جمع ہو سکتے ایزیلی، 20 جمع ہو سکتے ایزیلی. میڈم 20 لوگوں کو پکا سکتے گھر میں؟ نہیں، پکوان مشکل ہے ابھی. ٹھیک ہے، ہوٹل سے کتنے لوگوں کا پارسل لا لیے، کھلا دیے، گھر پہ بھیج دیے. اگر پرفیکٹ سنت دیکھ رہے آپ، پرفیکٹ واقعات کی روشنی میں دیکھ رہے تو پھر یہ طریقہ ہے جو غیر ممکن ہے آج کے زمانے میں. غیر ممکن ہے، لیکن اللہ کرے کرنے کی توفیق کسی نہ کسی کو دے. تو جو چیز ممکن ہے اس حساب سے اگر آپ سنت آج کے دور میں ممکن ہے نہیں کرتے لوگ. غیر ممکن ہم کیوں بولیں گے؟ جب غیر ممکن، میں بولتا ہوں غیر ممکن بولنے کے بعد بھائی آپ ہی غیر ممکن بول دیے تو اتباع کیوں دے لیتے؟ کیوں ممکن ہے، لوگ کرنا نہیں چاہ رہے. اور وہ چیز بہت معنی رکھتی ہے. عرف کی اسلام میں بہت اہمیت ہے. کس مطلب کی؟ عرف کے جو چیز معاشرے میں ایکسیپٹیڈ رہتی جو اب اس کو آپ عرف کا نام مت دو. کیوں؟ میں عرف کا نام، میں عرف بہت کا نام ایکسٹریم یہاں، پہ گئے تو میں عرف کا نام عرف کا نام چلتا ہی نہیں. اچھا، جب نبی کوئی چیز کر کے دکھا دینے کے بعد وہ عرف میں نہیں آتا. یہ اور بات ہے کہ عرف کے نام پہ پھر شادی کا کھانا جائز ہو گیا سیدھا سیدھا. نہیں، یہ تو میں ایک دم بالکل منیمل کرے بول کے میں اس میں عرف لے کر آ رہا ہوں. عرف کا ورڈ یوز کرنے کی وجہ سے میں بول رہا ہوں کہ یہی ورڈ یوز کر کے شادی کے کھانے کو جائز کر کے دے دیا. نہیں، ضروری نہیں ہے، نہیں دیے جائز، ضروری نہیں ہے. لوگ کیا کریں میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں اسی لیے بول رہا ہوں یہ ناموں میں چلے. آپ پہلا سوال کیا تھا بھائی؟ اگر کوئی سیدھا سیدھا کرنا چاہ رہا، سمپلسٹ وے کیا ہے پوچھے آپ. میں سمپلسٹ وے بتا دیا. اب آپ عرف میں چلے جائیں گے، سنت کا نام دے دیں گے، سب دے دیں گے، پھر وہ سب سیدھا آ جاتے. ٹھیک ہے، آپ اس کو سمپلسٹ وے آپ بتا دیے. ممکن ہے زمانے میں آج کے دل دور پہ ہاتھ میں، رکھ کے آپ حق حقیقت بتا. آج کے دور میں 100% ممکن ہے، لوگ کرنا نہیں چاہ رہے. That's it. اچھا ہم دونوں گفتگو کر رہے ہیں. جی، اگر میں بولا کہ ٹھیک ہے میں میری بچی کو دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے، جب دو لوگ تیار ہونے کے بعد تیسرا کیا کر سکتا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں غیر ممکن ہے یہ چیز. آپ بتائیے. میں آپ کو بتاتا ہوں. الحمدللہ اپن گاؤں میں نہیں رہ رہے. بالکل. شہر میں آپ کے پاس لوگوں سے میل ملاپ کی فریکوینسی بڑھ جاتی. بالکل. ٹھیک ہے، اور ایسے لوگوں سے ہیومن تعلق بھی بڑھتا. بالکل. ٹھیک، اگر گاؤں میں آپ کے پاس 2 لوگ ہیں جو واقعی آپ کی خوشی میں خوش رہیں گے، غمگین حالت میں آپ کی مدد کرنے آئیں گے، تو شہر میں آپ کے پاس ملتے لوگ جو آپ کے عزیز و اقارب رہتے، ملتے نہیں بول کے نہیں، میں بالکل پریکٹیکل لائف کی بات کر رہا ہوں. میں آپ کو، آپ کی ایک کال پہ منیمم 20-25 لوگ آپ کی حامی بھرنے کے لیے ہمدردی میں آ جائیں گے. ٹھیک، بالکل. آپ کے خاندان والے اگر آپ ملا لیے اور تقریباً 100 لوگ لگا لو آپ کے خاندان، فرسٹ کزنس، ان کے بیٹے بیٹیاں، فرسٹ کزنس صلۃ الرحم کی بات کر رہا ہوں میں خالی، بس سیکنڈ کزن، ابا کے کزن نہیں، آپ کے کزنس. ٹھیک ہے، آپ کے اماں کی سائڈ کے کزنس، ابا کے سائڈ کے کزنس، پورے ملا کے 80-100، 10-20 اس کے مل گئے آپ کو جو واقعی آپ کے ہمدرد لوگ ہیں. 10 لوگ ایسے لگا لو جن کو آپ چاہتے اپنی خوشی میں انوالو کرنا. 10 لوگ، بہت کم بول رہا ہوں. اور یہ تینوں بھی جو سیٹ ہوئے یہ بلا تکلف لوگاں طے ہوئے سے. تکلف میں نہیں کہ ان کو بلانا پڑتا، یہ کرتا وہ کرتا. اتنے میں آپ کے ہو گئے 130-140 لوگ. ٹھیک ہے، اگین پھر وہی بات آ گئی، آپ سامنے والوں کو بلاؤ. اس میں ایسی حالت میں کیا یہ ممکن رہیں گا کہ میں صرف لڑکے سے بات کر کے قاضی کو بلا لوں اور اس کے بعد وہ کر لوں؟ اس میں نہ میرے کو تکلف کرنا ہے، نہ میرے کو مبذرین میں میرا نام شامل کرنا ہے، نہ میرے کو کچھ کرنا ہے. میں واقعتاً چاہ رہا ہوں کہ میرے ایسے لوگ میرے ساتھ رہیں جو میرے ساتھ خوشی اور غم میں میرا ساتھ دیں، اور میں خوشی میں شامل کرنا چاہ رہا ہوں. آپ جس طرح کا ذکر کیے اس حساب سے اگر آپ کریں گے تو ناجائز بالکل نہیں ہے، جائز ہے، کر سکتے. ہاں، اور اس کے لیے خرچہ آ رہا اپنے کو 2,20,000 روپے. یہ لیکن سوال آپ کا جو تھا وہ حساب سے واقعی سنت جو آپ لفظ استعمال کریں تو میں بولا سنت کے حساب سے اگر ویسا دیکھنا ہے تو پھر میں وہ کرائٹیریا بولا. آپ پوچھے کہ ممکن نہیں، والا ممکن ہے، لوگ کرنا نہیں چاہ رہے. کیوں نہیں؟ دیکھو میں آپ کو ایک بات بولتا ہوں. عرف کی جب اپن بات کرتے، عرف یہ معاملے میں زبردستی آپ کو داخل کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اسلام ایک ایسا مذہب نہیں ہے جو صرف لا اینڈ آرڈر پھینک کے مار دیا آپ کے منہ پہ اور بولا کہ جاؤ فالو کرو. وہ 2,20,000 روپئے خرچہ کرنے کے لیے ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، نکاح کرنا چاہ رہا ہے، 2,20,000 روپئے بھی نہیں ہے، 25 ایئرس کراس کر لیا، ابھی تک 2,20,000 جمع نہیں کر پایا انہوں. تو آپ کیا کہیں گے؟ 2,20,000 جمع کر کے وہ 180 لازماً لوگ جمع ہونے تک انتظار کرو. پھر تو بھائی 4 لوگوں کو بلاؤ. اسی لیے میں بولا کہ وے آپ پوچھیں سمپلسٹ وے یہ ہے. اب باقی استطاعت کی بنیاد پہ چل رہے پوری چیزیں. تو اسی لیے میں بول رہا ہوں کہ ہماری طرف سے اسٹیٹمنٹ جو جا رہا ہے تو ہم اسی کے تعلق سے ریکمینڈ کریں گے، تاکہ مالدار آدمی بھی سادہ نکاح کرے، پیسے بچائے، ان پیسوں کو خود کے لیے، اس کے بعد پھر دوسروں کے لیے خرچ کر سکے. وے سیدھا مل گیا تو جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ کر سکتا. کوشچن آتا کچھ بھی نہیں ہے، سالوں پہلے بچی کون دیتے؟
اب وہ پھر الگ ٹاپک چلے جاتا. نہیں وہ ٹاپک تو خیر بیکار ہے. میں آپ کو یہ بول رہا ہوں, آپ جو بول دیے نا ٹاپک کام کا ہے لیکن اس وقت اس میں ٹائم چلے ابھی irrelevant ہے وہ. تو اگر یہ آپ بول دیے کہ یہ سمپلیسٹ وے ہے, ہم بتا دیے, اس کے بعد اپنے حساب سے. یہ آلریڈی ایگزسٹنگ طریقہ نہیں ہے, اپنے حساب سے کر رہے سب لوگ. نہیں کر رہے, یہ الگ بات ہے. کوئی نہیں کر رہے. 100 تکلفات میں جا کر غیر ضروری کے 500 لوگوں کو جمع کر رہے. آپ کی طرح گن لیتے بیٹھے تو مشکل سے 100 لوگوں کی لسٹ میں مشکل سے 5 نہیں نکلتے. 100 کے نامہ لکھا اگر میں نیکسٹ فنکشن ہالس پورے وزٹ کر کے 100 شادیاں ہونے والی ہے, اس میں تلاش کرے, پورا دوربین لگا کے بھی تلاش کر لیتے بیٹھے تو 5 بھی نہیں ملتے وہ میں لٹرلی. جو اس حساب سے کہ بھائی ماخے میں قریب ترین لوگوں کو بلا رہا ہوں, کوئی تکلف نہیں ہے اور میرے کو کسی بھی قسم کا خرچہ بھی کرنا نہیں پڑ رہا. جو میرا پیور ہارڈ اینڈنگ جو سیونگس ہے وہی کر رہا ہوں میں, اور میں مشکلات میں بھی نہیں جا رہا ہوں, زیر بار بھی نہیں ہو رہا ہوں, 5% بھی نہیں ہے. بالکل درست. ریمین آل ممبرس جتنے بھی ہیں غیر ضروری کا لسٹ بنا لے رہے. ابا جان ناراض ہو جا رہے, امی جان ناراض ہو رہے, پورے خاندانوں کو بلانا ہے, پورے رشتہ داروں کو بلانے کے چکر میں سنت پہ نکاح کرنے کے باوجود بھی ولیمہ سنت پر نہیں کر کے مالی طور پر قرضے اٹھا رہے. میں ایک ہی جملہ بتا کر میری بات ختم کر رہا ہوں. لوگ بالکل سمجھنا نہیں چاہ رہے. شادی کے بعد خوشحال زندگی گزارنا ہے, قدم قدم پر پیسوں کی ضرورت ہے. اگر آپ مڈل کلاس سے تعلق رکھتے یا آپ کا معاملہ ایسا ہے کہ میرے پاس لاکھوں کی سیونگز نہیں ہیں, تو میں یہی ریکمینڈ کر رہا ہوں کہ شادی کے نام پر 1 روپے کا قرضہ مت کرو, 1 روپے کا, اور سیونگز پورے شادی کے نام پر مت ڈال دو. کچھ حصہ شادی کے بعد خوشحال زندگی گزارنے کے لیے رکھو. ورنہ یہ آپ جو کھینچ کے بھی لوگوں کو 150 کو بھی جمع کریں نا, میں بولتا ہوں شادی کے بعد یہ 150 بھی آپ کے کام کے نہیں. آپ بولو شادی کے بعد 1 لاکھ روپے کی ضرورت ہے, 150 میں کتنے لوگ ایزیلی دے دیتے بغیر آپ کے عزت نفس کے قتل کیے کے. یہ جملہ یاد رکھو میرا. مانگے تو سب دیتے ہوں گا, 300 بھی دے لیتے بیٹھتے, عزت نفس کا قتل ہوئے بغیر ایزیلی کون دیتا ہے؟ تو اسی لیے میں ایک ہی جملہ شروع سے بول رہا ہوں, یار یہ 150 200 کو کھلاتا ہوں, اس کے چکر میں ہم آدھا گھنٹے سے بات کر لے رہے. میں بول رہا ہوں شادی کے بعد اچھی زندگی گزارنا ہے, خوشحال زندگی گزارنا ہے, قدم قدم پر پیسوں کی ضرورت ہے, ٹائم کی ضرورت ہے. یہ 2 چیزوں کو اچھا غور کرو. ایوریج آپ دیکھیں گے میجورٹی لوگ کون ہیں؟ مڈل کلاس لوگ ہیں. شادیوں کے لیے کیا کرتے ہیں معلوم آپ کو؟ 5-5 لاکھ روپے کے قرضے کرتے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, غیر ضروری کہ شادی کے نام پر 15 دن چھٹی لے لیتا ہوں میں. جاب پہ بھی ہے تو 15 دن جاب کو مار دیتا. اب پرابلم کیا ہوتا, شادی کے بعد 2 چیزوں کی بہت زیادہ کثرت سے ضرورت پڑتی بیوی کو لگانے کے لیے, ٹائم, دوسرا پیسہ. اب انہوں شادی کے پہلے سال تک یہ نہیں دے سکتے پیسہ, تو بیوی کے اوپر خرچہ نہیں کر سکتے. اگر کوئی ضرورت بھی پڑی, بیگم ولیمے کے خرچے بہت ہے, ذرا یہ مہینے میں کچھ بھی نہ کرو, خرچے تو مل کے لگا دیتا ہوں میں. ٹائم تو دے ہی نہیں سکتا چونکہ 15 دن آلریڈی چھٹی لگا دیا, تو اب شادی کے بعد صاحب ٹائم دے ہی نہیں سکتے. تو میں بول رہا ہوں خوشحال زندگی گزارنا چاہ رہے آپ, تو آپ یہ دونوں چیزوں کو بچا لو. شادی کے بعد جتنا زیادہ وائف کو ٹائم دے سکتے اتنا ٹائم دو. اس ٹائمنگ کے درمیان میں وائف کے اوپر جتنا خرچہ کر سکتے, یہ فیوچر کا انویسٹمنٹ ہے آپ کا, جس کو کوئی سمجھنا نہیں چاہ رہا. وہی 400 کو کھلاتا ہوں, 200 کو کھلاتا ہوں میں لگ جا رہے, لیکن بھائی کسی کو بھی نہیں کھلاتا ہوں یار میں. بس میں میرے گھر کے افراد 20-30 لوگ بیٹھ جاتے ہیں, نکاح کر لیتے, سادگی سے ولیمہ کر لیتے, 1-1 روپیہ بچاتا ہوں, بیوی کے ساتھ گزارا کرتا ہوں. آپ کسی اور ٹائم پہ بیٹھیے, کب کہاں کتنا خرچہ کر لیتے بیٹھے, نہیں, لیکن اس کے بھی حساب لکھ کے دے دیتا ہوں میں آپ کو. اپن جو بات بولے نا, یہ سمپل بلا کے اسی دن قاضی کو بلا لو, گھر پہ وہیں پہ کروا لو, یہ غیر ممکن بات ہے, قبول کرنا پڑتا. ٹھیک ہے, تسلیم کرنا. میں غیر ممکن کو قبول نہیں کرتا, میں یہ بات مانتا ہوں کہ ممکن ہے, چونکہ آپ اس بندے سے سوال کر رہے جس نے کر چکا ہے آلریڈی, اس لیے بول رہا ہوں میں یہ ممکن ہے, لیکن لوگ نہیں کر سکتے. ہونے والا کام نہیں, ہونے والا کام میں جو آپ کو بولا جتنا خرچہ نکالے. آپ وہ 90% لوگوں کی بات کر رہے ہیں, میں جو بھی گفتگو کر رہا ہوں نا پریکٹیکل بات کر رہا ہوں, واقعات کی روشنی میں بھی پریکٹیکل تھا. آج کے دور میں بھی دیکھ لیے تو ایسے کئی مثالیں میرے پاس موجود ہیں. ریسنٹ مثال اگر آپ دیکھیں گے یوٹیوب کے اوپر بھی ہمارا موجود ہے. حال ہی میں شاد نگر کے شبیر صاحب, ان کی بچی کی شادی کرے, بالکل میں جیسا والا ویسے ہی مختصر لوگوں کے ساتھ نکاح کر کے لگا دی. دیکھو بھائی یہ سمپل معاملہ کیا ہے معلوم, لوگوں کو میں جھیل لے سکتا ہوں, لوگ کیا سمجھتے, چاہے سگی پھوپھی کیوں نہ ہو, سگی خالہ کیوں نہ ہو, کہاں برا مان جاتے کی, یہ ٹینشن سے ذرا باہر آ جاتا ہوں میں. اگر یہ ٹائپ سے آپ چلنا چاہے پاسبل ہے. آپ یہ مت بولو ممکن نہیں, مت بولو ممکن ہے, لیکن ریزنس کی وجہ سے لوگ نہیں کر پا رہے. ممکن نہیں ہے تو ممکن 100% ممکن ہے آج کے دور میں. آج کے دور میں یہاں بیٹھے اسی مجلس میں کئی ہزاروں واقعات ہیں. بس کریج کی بات ہے, کریج چاہیے اس کے لیے. اس لیے کہ جب آپ لوگوں کو نہیں بلائیں گے, جس حساب کے الزامات برداشت کرنا پڑتا نا, ایسے الزامات برداشت کرنا پڑتا جس کو آپ نے اٹیمپٹ ہی نہیں کیا.
اس طرح کے الزامات آپ کے اوپر آ جائیں گے. یہ وجہ ہے کہ لوگ ہمت نہیں کر پاتے. لیکن اگر کوئی آدمی ذہن میں یہ بنا رہا ہے کہ پبلک سے واسطہ نہیں ہے اور پبلک کو نہیں بلا کے خط تعلق کرنا یہ بھی میرا انٹینشن نہیں ہے, بس میرے کو نکاح سمپل وے میں کر دیتا ہوں, بے ضرورت نہیں ہے جب لوگوں عبد الرحمن بن عوف نبی کو نہیں بلائے تو میں کیوں بلاؤں, یہ پوائنٹ آف ویو سے کر کے دیگر معاملات میں تعلقات اچھے رکھے تو پرابلم نہیں ہے. یہ چیز غور کرنا ہے. دیگر معاملات میں تعلقات اچھے رکھو, آپ رشتہ داروں کے ساتھ آنا جانا رکھو, بات چیت رکھو, دوستوں کے ساتھ کنٹینیوشن سے آنا جانا, ان کے برے حالات میں جس طرح سے ان کی مدد کر سکتے, یہ سب چیزیں کرتے ہوئے اگر یہاں پوری سنت پر عمل کر رہے ہیں آپ, چل جاتا. ہاں دیگر معاملات میں خراب ہے, یہاں سنت کی بات کر رہے ہیں تو لوگ سیدھا سیدھا سنت کو نہیں سمجھتے, بدلہ لے لے رہا, دشمنی لے لے رہا بول دیتے سیدھا سیدھا. یہ حساب ہے. ممکن نہیں ہے, نہیں بول سکتے آپ, مشکل کر دیے لوگ, یا لوگ عمل کرنا نہیں چاہ رہے سیدھا سیدھا. لوگ عمل کرنے پہ آ جائے کوئی نہیں روکتا آپ کو. دو ہی چیزیں پھر دوبارہ بتا رہا ہوں میں. وقت شادی پہ جتنا لگائیں گے, پیسہ شادی پہ جتنا لگائیں گے, تھوڑی دیر سوچ لیے کہ وہ دو چیزیں شادی کے بعد لگاؤں گا تو قدم قدم پر خوشحال زندگی گزرتی. اکثر لوگ شادیوں میں لاکھوں خرچہ کر دے رہے, وائف کے اوپر خواہشات تو دور کی بات ہے, اس کی ضروریات پوری نہیں کر پا رہے, جھگڑوں کے شکار ہو رہے. شادی کے نام پر 15-15 20-20 دن ڈومے مار دے رہے نوکری سے, شادی کے بعد نوکریوں میں, جاب پہ, بزنس میں اتنا مصروف ہو جا رہے کہ وائف کو ٹائم نہیں دے پا رہے. کہیں ویکینڈ پہ اس کے ساتھ آج ایک دن پورا وائف کے ساتھ سپینڈ کر دوں گا, میں پورا اسی کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا, باتیں کر لیتے بیٹھوں گا, عاشقی کر لیتے بیٹھوں گا وائف سے. اس ٹائپ کا خیال بالکل نہیں. کیوں؟ 5 لاکھ کا قرضہ جو ذہن پہ بیٹھا ہوا ہے, 15 دن چھٹیاں جو لے لیے تھے, ورک پریشر جو ذہن پہ بیٹھا ہوا ہے, اب بیوی کے ساتھ فری ہو نہیں پا رہا ہو. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ شادی کیوں کر رہے ہیں آپ؟ وائف کے ساتھ زندگی گزارنا ہے, اپنے نسل کو آگے بڑھانا ہے, تو بیس جو ہے تکلفات میں کر کے شادی کے بعد جھگڑوں کی زندگی گزارنے سے اچھا ہے شادی سادہ کرو, مختصر لوگوں کے ساتھ نپٹاؤ, پیسہ بچاؤ, وقت بچاؤ, شادی کے بعد لگاؤ, بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا. چلیے جزاکم اللہ خیرہ, آپ سے بات کر کے بہت اللہ آپ کو عمل کی توفیق دے. آمین آمین آمین. سب کو عمل کی توفیق دے. اس طرح کے مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کلک کیجیے اور ہمارے YouTube کے لنک کو شیئر کیجیے.